جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، جدید ٹیکنالوجی کا یوٹیوبر ہے، وہ اپنے گھر والوں کو حلال روزی دینے کے لیے اس شہر میں جو معیشت کا ہب ہے وہاں 6 مہینے سے بے روزگار تھا، روزانہ کہیں نہ کہیں اپنے دیے ہوئے انٹرویو کی تلاش میں ویڈیوز بنا رہا تھا، اور جب اسے کال آئی اور پہلا دن ہونا تھا اس کا اپنی جاب کا، تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہمیں اس ظلم کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ان بیرونی طاقتوں کو جواب دینا ہے۔ میں مؤدبانہ اپیل کروں گا ہمارے انٹیریئر منسٹر سے کہ وہ اس معاملے کی خود تحقیق کروائیں، آئی جی صاحب کو، باقی کنسرن آفیسرز کو پابند کریں کہ ان جیسے کیسز کا فیصلہ 10 دن میں ہونا چاہیے، اور قرار واقعی سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے سر عام سب کے سامنے ایک نہتے، یہ بھی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا جس کا جوابی فائر کیا گیا، قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، سر عام پھانسی ہونی چاہیے، تاکہ جو لوگ دیکھیں وہ آئندہ کے لیے ایک ایسا عبرتناک انجام ہوتے دیکھیں کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو۔ بہت ہو گیا، اس شہر نے اپنے نہتے نوجوانوں کی خون میں بھری لت پت لاشیں بہت دے دی، خدا را اب رک جائیں۔ ہم سب کو مل کر بغیر سیاست کے، میں کسی سیاسی جماعت کو کوئی بلیم نہیں دوں گا، آج ہم نے حل نکالنا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے سیاست نہیں کرنی، خدا کے واسطے سیاست نہ کریں، ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ انہیں تیسری بار ملی ہے، اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس شہر میں اور اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہو، لیکن جو میں بیرونی سازش اور سوچی سمجھی سازش کی بات کر رہا ہوں، اس پر ہمیں اور ان کو سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے۔ سیاسی بیان بازی سے ہیڈ لائنز تو بن جائیں گی لیکن ساتھ واپس نہیں آئے گا، اور کسی اور کا ساتھ اس دنیا سے نہ جائے، اس کی حکمت عملی بنانی ہے ہم نے، اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آئی جی صاحب، سی سی پی او، وزیر داخلہ، چیف منسٹر، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایم کیو ایم پاکستان، باقی سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی، ہم سب اپنی اپنی پریس کانفرنس کر کے گھر چلے جائیں گے۔ میں بھی یہاں کھڑا ہوں، میں بھی بات کر کے چلا جاؤں گا، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ان کے اس والد کے دل پر جس کا اکلوتا بیٹا چلا گیا، یہ کب تک اس بوجھ کو اپنے دل پہ رکھ کر بیٹھے گا؟ اس دن سے ڈریں جب اس کی آہ اور بددعا ہمیں لگے گی کہ ہم اس کے لیے انصاف بھی تلاش نہ کر سکیں۔ میں یہاں پر اعلیٰ عدلیہ سے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سعد کے کیس کو اور کراچی کے ہر نوجوان کے کیس کو آپ خود مانیٹر کریں۔ جو سیشن ججز ہیں، جو لوئر جوڈیشری ہے، اس پر نظر رکھیں، اور میں ان ججز صاحبان کو بھی کہتا ہوں جن کے پاس ان سارے بچوں کے کیسز ہیں کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھے وکیلوں کی مدد سے یہ جرائم پیشہ افراد اگلے 20 دن میں، 25 دن میں ضمانت کے اوپر ہوں۔ انہیں ضمانت نہیں ملنی چاہیے، انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دینا،
اور انشاءاللہ تعالی ان تمام کیسز کو میں بحیثیت گورنر سندھ بھی خود مانیٹر کروں گا. ہمارے ہاں جو لا آفیسر ہے اس کو میں آج یہ ہدایت دیتا ہوں جو ہماری گورنر ہاؤس کی ہیں رخسانہ رضی صاحبہ کو کہ وہ تمام کے تمام کیسز کی ہر 15 دن میں مجھے رپورٹ پیش کریں گے. اور اگر کہیں ایسے جرائم میں ملوث افراد کو ضمانت ملتی ہے تو پھر میں میڈیا کو بلا کر اس کے اوپر مزید بات کروں گا. انف از انف. شکریہ آپ کا. شہر میں ٹارگیٹ ہو رہی ہے، اس سے کرائم بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کیس ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے. جی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹرافک گارڈ رکھنے والے ہیں ان کی اہلیت پر اور گارڈ کی اہلیت پر بھی سوال کھڑا ہو گیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے نشے ہی ہے، اس کو اردو بھی نہیں بولی جا رہی ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے گارڈ کی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے. تو کیا ان کا کرائٹیریا ہے؟ یہ جو بڑا اسی میں ایک چیز شامل کرتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو غیر تربیت یافتہ گارڈ کی فائرنگ سے 1 سال کے دوران یہ تیسرا واقعہ ہے. ایک بچی فوت ہوئی تھی اسی ایریے میں ناگن چوڑ کے قریب، گارڈ نے ڈاکوؤں پہ فائرنگ کی تھی. وہ بچی گاڑی میں باپ جا رہے تھے اسکول لے جا کے، وہ بچی فوت ہوئی تھی. اس سے پہلے گلشن اقبال میں سیکورٹی گارڈ نے سوتے ہوئے بندے کو گولی مار دی تھی اس طریقے سے. تو کیا سیکورٹی کمپنی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے یا ان کے خلاف تربیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نااہلی کس کی ہے، ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین ہونا بہت ضروری ہے اور ٹائم لائن کے ساتھ. 10 سال بعد نہیں چاہیے ہمیں انصاف، ہمیں 10 دن میں چاہیے انصاف. یہ نہیں کہ جس کا منہ اٹھایا اس شہر لاوارث میں آ جائے اور چاہے انلیگل امیگرینٹ اغوانی ہو دوسرے دن اسلحہ تان کے ہمارے ہی بچوں پر فائر کرنا شروع کر دیں. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں اور میں ان لوگوں کے اوپر بات کروں جن کو یہ برا لگنا شروع ہو جائے، تمام کی تمام سیکورٹی ایجنسیز کے لائسنس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کو فی الفور منگوا کر لسٹ کے ساتھ ان کے تربیت یافتہ گارڈ ہیں یا نہیں اس کی اسکروٹنی شروع کر دینی چاہیے آج سے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. اور آئندہ ہم کھڑے ہو کے یہ بات نہ کریں کہ نااہل لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے ان سیکورٹی ایجنسیز میں جو 15,000 روپے میں بھرتی ہو جاتے ہیں اور یہاں مفت دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھانے کھاتے ہیں اور پھر ہمارے ہی بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میں اس پر مزید بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 10 دنوں میں پولیس اپنی رپورٹ پیش کرے. اگلے 10 دن کے بعد یہیں سعد جعفری کے کیس سے اسی جگہ پر آ کر میں پھر سعد احمد کے کیس سے اسی 10 دن کے بعد یہیں کھڑا ہو کر ہم اس رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ پولیس نے کیا کیا ہے، باقیوں نے کیا کیا. اچھا روہت بھائی، یہ باتیں آپ نے بھی باتوں میں بتایا کہ بیرونی سازش کا بھی آپ نے اندیا دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کام تو وفاقی اور صوبائی اداروں کے جو خفیہ ادارے ہیں تو وہ کیا وہ ناکام ہو گئے، ان کو اس سازش کا نہیں پتہ، آپ لوگ کو پتہ چل رہا ہے سازش کا. دوسری بات، بلاول نے اپنی پریس کانفرنس میں امن و امان کے حوالے سے بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ امن و امان خراب ہے. تو یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ دیکھیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ، ہماری افواج پاکستان، جو آئے دن آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ ہمارا ایک کیپٹن شہید ہو گیا، ہمارے 14 جوان شہید کر دیے گئے، بارڈر کے اوپر ہمارے شہیدوں کی، جوانوں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجنسی سو رہی ہیں؟ یہ جو مودی نے جس کو بھارت کا اگلا یہ تیسرا الیکشن جیتا ہے، اس کی آپ وہ کلپ نکالیں جس پر وہ بڑے فاتحانہ انداز میں اپنے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے پاکستان اور پاکستانیوں کو کشکول اٹھانے پہ مجبور کر دیا ہے. اس کو ہی لنک کریں اس سے. اور آج جو ہماری سرحدوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری افواج، ہماری فورسز مقابلہ کر رہی ہیں. ہم سیاستدان کیونکہ انہیں ڈیفینڈ کرتے نہیں ہیں، ان کی شہادتوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم سیاسی طور پر اچھی چیزوں کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں. لیکن میں یہاں بتا دوں کہ اس ساری بیرونی سازش کا پورا علم ہے ہمارے اداروں کو، اس پر وہ کام کر رہے ہیں.
اور جب میں نے جیسے کہا کہ آج SIFC جس کے تحت چائنا، ترکیہ، سعودی عربیہ اور UAE جیسے ملک اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں اس شہر میں ٹارگٹ کلنگ میں روزانہ تیزی آ رہی ہے، اور یہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے دنیا میں یہ میسج دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ملک اور یہ شہر انویسٹمنٹ کے لیے سیف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں ٹریول ایڈوائزری آ جاتی ہے کہ آپ ٹریول نہ کریں، یہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ کراچی میں کون سا انویسٹر آ رہا ہے آج؟ تو یہ سازش ہے، سوچی سمجھی سازش ہے، جس کا انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ہی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ہم سیاست میں بٹیں گے، فرقوں میں بٹیں گے، قومیت میں بٹیں گے تو پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر پوری فیملی کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سعد احمد کے درجات بلند کرے، اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے، اور ان کے بچوں کو خاص طور پہ والدہ، ان کی بیگم اور والد صاحب، بہن، ان سب کو صبر دے۔ آمین۔ شکریہ بس یہ آخری سوال۔ دیکھیں میں نے تو ایک لفظ کہا کہ شہر لاوارث ہے، شہر قائد کو شہر لاوارث بنا دیا ہے۔ جو شہر قلم سے جانا پہچانا جاتا تھا اسے آج روشنیوں کے شہر کے بجائے مجرموں کا شہر بنایا جا رہا ہے، جسے انشاءاللہ ہم نہیں بننے دیں گے۔ ہم تمام چیزوں پر آواز اٹھائیں گے، جس طرح حیدرآباد سانے پہ میں وہاں خود گیا، اور جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا وہاں جا کے میں نے لوگوں سے بات کی۔ تمام گھرانوں کو الحمدللہ ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس پر بھی میں ایک علیحدہ سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان کو بلاؤں گا۔ اور یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ سلنڈر فائبر میں کنورٹ ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس پر جانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اسے شہری علاقوں سے دور کرنا پڑے گا، اور یہ کرنا ہے کیونکہ آج حیدرآباد میں ہوا ہے، کل اللہ نہ کرے ثانیہ پورے پاکستان میں یا شہر میں ہوگا، تو ہم پہلے سے اس کے وہ میجرز لیں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ شکریہ آپ سب کا، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر